خاتم النبیین اور حضرت عیسیٰ کا نزول، قادیانیوں کا اس بارے میں دھوکہ۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں قادیانی جماعت نے لندن کی ایک سٹریٹ پر مرزا جی کی بڑی سی فوٹو کے ساتھ مرزا جی کی کتابوں کا سٹال لگا رکھا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک مسلمان وہاں سے گزرتا ہے تو مرزائی اس کو گھیر لیتے ہیں، اس سے مرزا جی کا تعارف کرواتے ہیں کہ مرزا جی یہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ ایک نبی ہیں۔ یہ نوجوان عام سا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی مرزا غلام قادیانی کو نہیں جانتا۔ تو مرزائی اسے کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ مسلمانوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ قرب قیامت میں آئیں گے، یہ تو پھر ختم نبوت کے منافی ہوا، اس کے خلاف ہوا۔ تو ختم نبوت کے اور خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں اکابرین امت اس امت کے فقہاء، علماء، محدثین، مفکرین نے اسے کیا معنی مراد لی ہے؟ تو چاندی کا موقف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لمبی بات نہیں ہوگی۔ علامہ حافظ الدین النصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین اور ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رہی بات حضرت عیسیٰ کی، تو حضرت عیسیٰ تو وہ نبی ہیں اور ان انبیاء میں سے ہیں جو پہلے سے نبی ہیں، یہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، پہلے سے نبی ہیں، تو وہ آئیں گے تو یہ حضور کی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ علامہ بغدادی، وہ فرماتے ہیں خاتم النبیین یعنی اللہ نے آپ پر نبوت ختم کر دی، اب نہ آپ کے بعد نبوت ہے، نہ آپ کے ساتھ نبوت میں کوئی شریک ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبوت ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی دوسرا آدمی شریک ہے۔ ملا علی قاری نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے۔ ایک بات جو اس مرزائی نے یہ کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، تو اسی کے اندر ہی ختم نبوت کے معنی موجود ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، ان کو نبوت مل چکی ہے، وہ نبوت کا کام کر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور یہ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی شخصیت ہے، ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کا ماں کی گود کے اندر باتیں کرنا معجزہ ہے، اس طرح ان کا مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے، اور مٹی کی مورتیاں بنا کر اس کے اندر پھونک مارنا اور اس کو اللہ کے حکم سے پرندے بنا کر اڑا دینا، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی ان کے پاس آتا تھا اس کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آیا ہے اور کیا اس نے گھر کے اندر ذخیرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کی رفع آسمان، زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اب مرزائی اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اتنا عرصہ زندہ رہے اور بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنا عرصہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اتنا لمبی اس کسی انسان کی عمر نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو وہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے سورہ کہف کے اندر کہ 309 سال چند نوجوان ایک غار کے اندر زندہ رہے، فرمایا کہ وہ سوئے رہے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے اور ان کو روشنی بھی پہنچاتے رہے، لیکن وہ زندہ رہے۔ اور جب وہ 903 سال کے بعد اٹھے اور ان کو بھوک لگی اور بازار سے کھانے کے لیے لائے
تو لمبا واقعہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ 309 سال کس طرح آدمی زندہ رہ سکتا ہے، اور بغیر کھائے پیے کے کس طرح اس نے زندگی گزاری، وہ کس طرح زندہ رہا۔ تو یہ معجزات ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ اٹھایا جانا، ان کی پیدائش، ان کا باتیں کرنا، یہ سب معجزات ہیں، اور پھر ان کا واپس آنا یہ بھی معجزہ ہے۔ تو یہ معجزات کا انکار اور ان پر حیران ہونا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کسی قادیانی کا تو ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم کا تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے، وہ پہلے سے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں۔ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اور پھر آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ آپ کے پیغام ہے، نبوت ایک پیغام ہے جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جاری ہے، وہ قرآن کی شکل میں، وہ اقوال رسول کی شکل میں اور وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔